بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا خاتم المعصومین۔ عقیدہ نمبر 38۔ کیونکہ کل یہ چیز بیان کی تھی گئی کہ حضور علیہ السلام بے مثل ہیں، حضور علیہ السلام کامل ہیں، اتنے کامل ہیں کہ حضور نال کوئی بھی اٹیچ ہوتا ہے، حضور نال کوئی بھی وابستہ ہوتا ہے تو حضور دے کمال دی وجہ تو وہ بندہ بھی کامل ہو جاتا ہے۔ ہوں اگلا جڑا عقیدہ ہے وہ ہے حضور علیہ السلام دے بے مثل ہونے کا، کہ حضور علیہ السلام جیسی کوئی مثال ہے ہی کوئی نہیں۔ دنیا تے رب ذوالجلال نے آپ دے محبوب ورگا کسی نو بنایا ہی کوئی نہیں۔ فرمایا کہ محال ہے کہ کوئی حضور علیہ السلام کا مثل ہو، یعنی حضور علیہ السلام ورگا کوئی ہو سکے ہوئے اے ہے ہی ناممکن، اے ہو ہی نہیں سکتا۔ جو کسی صفت خاصہ میں کسی کو حضور علیہ السلام کا مثل بتائے وہ گمراہ ہے یا کافر ہے۔ ہوں حضور علیہ السلام دی صفتیں ہیں جی، حضور علیہ السلام دیاں بعض صفتاں وہ ہیں کہ جڑیاں حضور علیہ السلام دے وچ ہی پائیاں جا سکدیاں اور کسی پائیاں ہی نہیں جا سکدیاں۔ مثال کے طور پہ حضور علیہ السلام دی صفت خاتم حضور علیہ السلام دی صفت خاتم النبیین ہے، تو حضور علیہ السلام دی خاتم النبیین والی جڑی صفت ہے اس نو کسی اور بندے دے وچ مننا، اس طرح بندہ دائرہ اسلام تو خارج ہو جائے گا۔ یا پھر کچھ ایسی صفتاں کہ جڑیاں اگر کسی اور واسطے منیاں جان تے بندہ دائرہ اسلام تو خارج تو نہیں ہوندا لیکن گمراہ ہو جاتا۔ اس وجہ تو حضور علیہ السلام دی او ذات ہے کہ حضور ورگا رب نے دنیا تے کسی نو پیدا ہی نہیں کیتا۔ باقاعدہ المعتقد المنتقد کتاب دا نام ہے، اس دے وچ لکھا ہے کہ وَمِنَ الْمَعْلُومِ اِسْتِحَالَةُ وُجُودِ مِثْلِهِ بَعْدَهُ، کہ حضور علیہ السلام تو بعد حضور علیہ السلام ورگا کوئی ہوئے اے ناممکن ہے، اے ناممکن ہے، بالکل اے ہو ہی نہیں سکتا۔ عقیدہ نمبر 29۔ حضور علیہ السلام کو اللہ عز و جل نے مرتبہ محبوبیت کبریٰ سے سرفراز فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے باقی بھی انبیاء رب ذوالجلال دے محبوب ہیں، رب ذوالجلال دے پسندیدہ بندے ہیں، لیکن جڑا سب تو وڈی محبوبیت ہے نا، محبوبیت کبریٰ والا جڑا درجہ ہے اس دے ہوتے حضور علیہ السلام نو ہی سرفراز فرمایا، کیونکہ فرمایا کہ تمام خلق جو یائے رضائے مولا ہے، یعنی ساری مخلوق جڑی اور رب دی رضا چاہتی ہے لیکن رب ذوالجلال اپنے محبوب دی رضا چاہتا ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے رب ذوالجلال پہلے پوچھتا ہے اے محبوب تو دس تو کی چاہنا ہے۔ قبلہ تبدیل کرن دی واری آئی، فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْفَوَلِّ، رب ذوالجلال نے فرمایا کہ جس طرح تسا راضی ہو گے نا، جس طرف تسا پسند کرو اسی طرف تسی منہ کر لو، یا کوئی بھی معاملہ ہویا۔ اس وجہ تو سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تمام مخلوق رضا الہی چاہتی ہے، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، سارے عالم جڑے نا رب دی رضا چاہدیں لیکن خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ دی وجہ ہے کہ حضور علیہ السلام رب نے محبوبیت کبریٰ دے اوتے سرفراز فرمایا ہے، یعنی کوئی بھی محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی کوئی بھی مطلب ہے کہ خواہش ہے رب ذوالجلال رد نہیں فرماندا، تے انہاں خواہشات دے وچوں ایک ساڈے امتیاں دی بخشش بھی ہے، تے اے ہو ہی نہیں سکتا کہ رب ذوالجلال اس چیز نو دور کر دے یا اس چیز نو رد کر دے، نہیں ہو سکتا، بلکہ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نو باقاعدہ کل جڑا بیان شفاعت دا بیان ہے اس دے وچ انشاءاللہ وضاحت نال بیان کیتا جائے گا کہ حضور علیہ السلام جدو سجدہ کرن گے رب فرمائے گا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم منگو تو دیتا جائے گا، تو اتنا نوازیا جائے گا کہ جس نال تسی راضی ہو جاؤ گے، تو حضور علیہ السلام کو ہی اور رب دی بارگاہ عرض کرن گے کہ میری امت نو بخش دیتا جائے، لہذا رب دی رضا چاہ دیں دو عالم تو خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عقیدہ نمبر 40۔ حضور علیہ السلام کے خصائص سے معراج بھی ہے، یعنی رب ذوالجلال نے جڑیاں خصوصیتاں حضور علیہ السلام نو دتیاں کہ جڑیاں صرف حضور دے وچ ہی پائیاں گئیں اور کسی نو دتیاں نہیں گئیاں،
وہ معراج ہے، معراج جسمانی، معراج جسمانی۔ باقی انبیاء کوئی رب دی تجلی ویکھدا رہا، کسی نو رب ذو جلال دا مطلب ہے کہ کلام ہم کلام ہونے دا شرف حاصل ہویا، لیکن محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد ذات ہیں۔ باقاعدہ پچھا اساں یہ بیان بھی کیتا ہے کہ دنیا دے وچ رب ذو جلال دا دیدار اگر کسی ذات واسطے ممکن ہے یا واقع ہویا ہے وہ صرف حضور دی ذات ہے۔ باقی قیامت والے دن عام مخلوق نو، مسلماناں نو، انبیاء کرام علیہ السلام نو بھی ملے گا یہ دیدار، لیکن اس دنیا دے وچ رب ذو جلال دا اگر دیدار کسے کیتا ہے اکھاں نال، سر دیاں اکھاں نال، تو وہ ساڈے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ساڈے نبی علیہ السلام۔ لہذا وہ معراج دی رات ہویا۔ حضور علیہ السلام کے خصائص سے معراج ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، اور وہاں سے ساتوں آسمان، کرسی و عرش تک، بلکہ بالائے عرش رات کے ایک چھوٹے سے حصے میں حضور علیہ السلام جسم کے ساتھ تشریف لے گئے۔ یعنی حضور علیہ السلام نو رب نے جڑی معراج کرائی ہے وہ جسم دے نال ہوئی ہے، خواب وچ نہیں ہوئی۔ باقاعدہ یہ معراج دا جو باب آئے گا نا علیحدہ، وہ دے وچ سارے جڑے مطلب ہے کہ علیحدہ چیزاں بیان کیتی یعنی اعتراضات ہیں انہاں دے جواب دیتے جان گے۔ حضور علیہ السلام نو قرب خاص حاصل ہویا، وہ قرب خاص کہ جڑا کسے فرشتے نو نہیں ملیا، کسے بشر نو نہیں ملیا، کسے انسان نو نہیں ملیا۔ اور جمال الہی کا محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کی آنکھوں کے ساتھ مشاہدہ فرمایا، یعنی رب ذو جلال دے جمال دا، رب ذو جلال دے حسن و جمال دا، رب ذو جلال دی صورت دا محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہدہ کیتا، اور کلام الہی نو بلا واسطہ سنیا۔ کلام الہی تو اساں بھی سننے ہیں نا کہ جڑا لکھیا ہوا ہے، ایک قاری پڑھدا ہے، ایک مولوی پڑھدا ہے، یا کوئی عام بندہ پڑھدا ہے، لیکن ایک او کلام میں جڑا رب ذو جلال خود کلام ارشاد فرماتا ہے کہ جہدی کیفیت کوئی نہیں، جنوں بیان نہیں کیتا جا سکتا کہ کس طرح رب ذو جلال بیان فرماندا ہے، لیکن اس کلام نو حضور علیہ السلام نے بلا واسطہ سنا۔ اور تمام ملکوت السماوات والارض کو بالتفصیل ذرہ ذرہ ملاحظہ فرمایا، یعنی حضور علیہ السلام نے معراج دی رات ہر شے ایک تا رب ذو جلال دا دیدار کیتا، پھر رب ذو جلال دا کلام بھی سنیا۔ دوسری گل ہے کہ حضور علیہ السلام نے ہر شے دا مشاہدہ فرمایا، اور باقاعدہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رأیت ربی فی احسن صورہ، کہ میں رب نو ایک بڑی خوبصورت صورت دے وچ ویکھیا، اس نو بیان نہیں کیتا جا سکتا کیونکہ وہ کیفیات تو رب ذو جلال پاک ہے۔ تے رب ذو جلال نے فرمایا کہ فیما یختصم الملأ الاعلی، اے محبوب تسا دسو تو صحیح اے عرش دے فرشتے آخدے کی پین، آپس وچ کی گلاں کردے پین؟ تے فقلت انت اعلم یا رب، میں عرض کی تھی رب ذو جلال دی بارگاہ اے رب تو ہی بہتر جاننا ہے۔ رب ذو جلال نے پھر فوضع کفہ بین کتفیہ فوجدت بردہا بین صدیہ فعلمت ما فی السماوات والارض۔ حضور علیہ السلام فرماندے کہ جدو رب نے مینوں فرمایا ہے کہ تسا دسو کہ وہ فرشتے کی گلاں کردے پین، میں عرض کی تھی باری تعالیٰ تو بہتر جاننا ہے، تینوں سارا پتہ ہے۔ تے رب ذو جلال نے آپ دا ہاتھ، ہن ہاتھ کیڑا جیڑا رب ذو جلال دی شایان شان ہے، ٹھیک ہے نا، رب ذو جلال دی اے ساڈے ہاتھ ہیں، ساڈا جسم ہے، اللہ انہاں چیزوں تو پاک ہے، یعنی رب ذو جلال نے آپ دی شایان شان، آپ دا دست قدرت فرمایا کہ بین کتفیہ، میرے کندھیاں دے درمیان رکھیا، فرمایا کہ او دی ٹھنڈک میں آپ دے سینے چ محسوس کیتی اس دست قدرت دی، فرمایا کہ فعلمت ما فی السماوات والارض، او دی برکت اس طرح ہوئی کہ زمین و آسمان دے جو کچھ بھی ہے سارا کچھ میں پتہ لگ گیا۔ ہن ایک علم غیب بھی ہے، علم غیب دا بھی بیان ہے کہ اس کے تحت اشیاۃ اللمات بھی لکھا گیا کہ پس دانستم ہر چے در آسمان ہا و ہر چے در زمین بود عبارت از حصول تمام علوم جزوی و کلی و احاطہ، فرماندے کہ حضور علیہ السلام دا جڑا فرمان ہے نا فعلمت ما فی السماوات والارض، جڑا آسمان ہے چاہیے جڑا زمین ہے سارا میں جان لیا، فرمایا کہ میں جڑا کچھ بھی ہے سارا جان لیا۔ یہ دا مطلب کی ہویا؟ یہ دا مطلب ہے کہ حضور علیہ السلام نو سارے علوم رب ذو جلال نے عطا کر دیتے، وہ جزوی ہون کلی ہون سارے رب ذو جلال نے عطا کر دیتے، لیکن اس دے وچ ایک چیز خصوصی طور تے یاد رکھنی چاہیے کہ جتنا بھی علم محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رب ذو جلال نے دیتا ہے سارا عطائی ہے، سارا عطائی ہے۔ اساں اس چیز نو بھولنا نہیں کہ رب نے بڑا علم دیتا ہے، اتنا علم دیتا ہے کہ حضور فرماندے کہ رب دے ہاتھ رکھن دی وجہ تو، دست قدرت رکھن دی وجہ تو مینوں ہر شے دا پتہ لگ گیا، لیکن
مطلب ہر شے دا پتہ لگ گیا. ہن ایسا یہ نہیں آکھ سکتے کہ حضور آپ دی ذات دی وجہ تو جان دیں اپنے آپ جان دیں, نہیں, بلکہ اسی نال یہ بھی بیان کریں گے کہ حضور علیہ السلام رب دی عطا نال جان دیں. دعا ہے کہ رب ذوالجلال سانو سارے نو سمجھن دی توفیق عطا فرماوے. رب ذوالجلال سانو حضور علیہ السلام دی رحمت کاملہ, شفاعت کاملہ